على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم صدق الله العلي العظيم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 187۔ رمضان المبارک کی فضیلت، روزوں کی فضیلت، مسائل کو کچھ ذکر کیے جا رہے ہیں، اور ایک مسئلہ شروع اسلام میں یہ تھا کہ رمضان المبارک میں میاں بیوی سونے سے پہلے اگر قربت حاصل کرنا چاہیں تو جائز تھا، سونے کے بعد جائز نہیں تھا۔ اسی طرح کھانے پینے کے بارے میں بھی کہ اگر سونے سے پہلے کھا لیا ہے تو درست ہے، اور اگر سو گئے ہیں اور پھر کھانا چاہتے ہیں تو پھر درست نہیں۔ تو روزے کی جو کیفیت ہے وہ بھی تبدیل کی گئی، اور یہ جو پابندی تھی اس کو بھی ہٹایا گیا۔ اس کے لیے کچھ واقعات کچھ بن گئے، کچھ صحابہ کے ساتھ ایسے واقعات پیش آئے۔ ایک صحابی رات کو جب تھکے ہوئے پہنچے افطاری کے وقت شام کو، تو افطاری کے لیے کوئی خاص سامان نہیں تھا۔ آج کل تو اللہ پاک کی دی ہوئی بے شمار نعمتیں موجود ہیں، تو اس وقت انتظام کوئی نہیں ہوا، اور وہ انتظام کر ہی رہے تھے، ان کی گھر والی کچھ اپنی پڑوسن سے کوئی چیز لے رہی تھی، مانگ رہی تھی یا کوئی اس طرح، اور وہ جو ہے وہ سو گئے۔ جب وہ سو گئے اور پھر اسی طرح سے روزہ رکھا تو اگلے دن دوپہر کے وقت بے ہوش ہو کے گر گئے۔ اسی طرح روزہ تھا، بھوکے پیاسے، رات کو کچھ نہیں کھایا پیا، اس لیے یہ مشقت آ گئی ان کے اوپر۔ اور اسی طرح سے دوسرا جو معاملہ ہے مباشرت والا، اس میں بھی کچھ صحابہ سے یہ خطا ہو گئی کہ سونے کے بعد وہ مشغول ہو گئے، سو کر آنکھ لگ گئی یا اٹھے اور پھر مشغول ہوئے۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر پابندی اٹھا دی، کیونکہ الدین یسر، دین آسان ہے۔ تو جس چیز میں مشقت زیادہ ہے، جو طاقت سے باہر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آسان فرما دے۔ تو فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں، رمضان المبارک کی راتوں میں، الرفث مباشرت، الی نسائکم قریب ہونا اپنی عورتوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ۔ ہن لباس لکم، وہ تمہارا لباس ہیں، وانتم لباس لہن، اور تم ان کے لیے لباس ہے۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کہ یقیناً تم خیانت کر بیٹھے ہو۔ خیانت کی جو سزا ہے بندے کو خود کو ہی ملتی ہے، جس کی خیانت کا لفظ خیانت کی ہے اپنی جانوں کے ساتھ۔ فتاب علیکم، ساتھ ساتھ اللہ پاک نے یہ بھی بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر مہربانی فرمائی، وعفا عنکم، اور تمہیں اللہ پاک نے معاف کر دیا۔ تو بشری تقاضے سے جو خطا ہو گئی اللہ پاک نے وہ معاف کر دی۔ فالآن باشروہن، اب تم مباشرت کر سکتے ہو رمضان المبارک کی راتوں میں بھی۔ وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور تلاش کرو جو اللہ پاک نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، یعنی اولاد، کیونکہ اس کا مقصد وہ حصول اولاد ہے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، یعنی کھا سکتے ہو اور پی سکتے ہو کس وقت تک، یہ بھی ساتھ بتا دیا گیا
کہ رات کو کھانا پینا ساری رات آپ جب چاہیں اٹھیں کھائیں، بلکہ سحری کو مستحب قرار دے دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھایا کرو، اس میں برکت ہے، برکت رکھ دی گئی۔ تو فرمایا حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، جب تک کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے جدا نہ ہو جائے فجر کا، یعنی صبح صادق جب تک طلوع نہ ہو جائے۔ ایک ہے صبح کاذب، صبح کاذب وہ لائٹ جو پہلے اٹھتی ہے اور اس وقت وہ پھیلتی نہیں ہے، پھر ابھی وہ کاذب ہوتی ہے یعنی جھوٹی، اس کو کہا گیا کہ حقیقی جو ہے نا وہ صبح چونکہ طلوع نہیں ہوئی صبح صادق، اس لیے اس کو صبح کاذب کہا گیا۔ اور پھر اس کے بعد ہے صبح صادق کہ جب روشنی جو ہے وہ افق پہ پھیلنا شروع ہوتی ہے، تو وہ ہے صبح صادق۔ پھر صبح صادق آج کے دور میں اکثر علماء محققین جو ہیں وہ 18 ڈگری پہ ہی اس کا فتویٰ دیتے ہیں فلکیات اور فنی حساب سے، اور حضرت مفتی رشید صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 15 ڈگری کے قائل تھے۔ میں نے مختلف علاقوں میں خود اس کا جو تجربہ کیا ہے، یہاں بھی ہم نے دیکھا ہے، اس کے علاوہ بھی ایسے علاقوں میں کہ جہاں سامنے جو ہے نا آبادی، افق کی طرف اس جانب کوئی ایسا بڑا شہر نہ ہو کہ جس کی لائٹنگ جو ہے نا لائٹس کی وجہ سے بندے کو دھوکہ ہو، تو ایسے علاقوں میں جا کے بھی ہم نے چیک کیا ہے اور بڑے بڑے مفتیان کرام نے دیکھا ہے۔ تو حضرت مفتی رشید صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو تحقیق تھی، ہم نے اس کا از خود جو ہے وہ مشاہدہ کیا ہے۔ تو اس حساب سے جو ہمارے نقشے بنے ہوئے ہیں، یہ جو نقشے موجود ہیں، ان نقشوں میں جو ٹائم لکھا ہوا ہے صبح صادق کا وہ 18 ڈگری کے حساب سے، اور جو مفتی رشید صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تحقیق ہے اور ہم نے اس کا مشاہدہ کیا ہے وہ 15 ڈگری کے حساب سے ہے۔ تو اس حساب سے جو نقشوں میں ٹائم ہے صبح صادق کا، اس سے یہ تقریباً 12-14 منٹ جو ہے وہ بعد میں بنتا ہے، 12-14 منٹ بعد میں ہوتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ پورے ملک میں فتویٰ اسی پہ دیا گیا ہے، اس لیے نقشے وہی چھپ رہے ہیں اور پورے ملک میں پھر روزہ اسی وقت بند کروایا جاتا ہے۔ اور اگر ایک جماعت جو ہے نا، ایک فرد، ایک عالم کھڑا ہو جائے اور وہ شروع کر دے اس طرح سے علیحدہ نقشہ شائع کرنا شروع کر دے، تو اس سے پھر فساد ہوتا ہے اور گڑبڑ ہوتی ہے، اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن ہم یہ احتیاط کرتے ہیں، پھر اس میں احتیاط یہ کرتے ہیں کہ کم از کم فجر کی جو نماز ہے، چونکہ رمضان المبارک میں صحابہ بھی جلدی نماز پڑھا کرتے تھے، نبی علیہ السلام بھی جلدی نماز پڑھا کرتے تھے، اور نماز جلدی پڑھنے کی حکمت یہ ہوتی ہے کہ اس میں پھر نمازی جلدی شریک ہو جاتے ہیں، ورنہ عموماً سحری کھا کے اس کے بعد سو جاتے ہیں کہ چلو نماز تو بھی دیر سے ہے، سو جاتے ہیں اور پھر نماز کے فوت ہونے کا ہی خطرہ ہوتا ہے، نماز قضا ہو جاتی ہے۔ اس لیے معمول یہ ہے ہر جگہ کہ نماز ذرا جلدی پڑھائی جاتی ہے، لیکن اس میں کچھ یہ کرتے ہیں کہ ادھر ساری بند ہوئی اور ادھر سے ہی بس اذان پڑھی اور فوراً ہی 5-7 منٹ بعد جماعت کروا دیتے ہیں مسجدوں میں۔ تو ہم ایسے نہیں کرتے، ہم یہ احتیاط کرتے ہیں کہ جو 18 ڈگری والا ٹائم ہے وہ تو ہو گیا، اب جو 15 ڈگری والا ٹائم ہے وہ بھی ہو جائے، اس لیے کم از کم 20 منٹ احتیاط کر لی جائے۔ اس کے بعد چلے سحری تو بند کر لی اس ٹائم کے مطابق، تاکہ جو ہے نا وہ احتیاط ہو جائے کہ سحری پہلے بند کر لی، اور نماز میں یہ احتیاط ہو جائے کہ نماز 20 منٹ بعد پڑھ لی۔ تو اس طریقے سے معمول جیسے یہاں بھی چل رہا ہے تو یہ معمول رکھا ہوا ہے۔ اس میں اسی معمول پہ کراچی میں بھی کئی جو مفتیان ہیں، بڑے ادارے ہیں، جامعۃ الرشید ہے اور بھی ادارے، وہ اسی معمول پہ چل رہے ہیں، وہ اپنا شیڈیول اسی طرح بناتے ہیں کہ افطار تو بند کروا دیا اور اذان بھی بعد میں پڑھتے ہیں، اذان بھی بعد میں، افطار تو بند ہو گیا، وقت ہو گیا، اس کے بعد اذان بعد میں پڑھی جاتی ہے۔
لیکن ہمارے ہاں یہ اس طرح کرنا تھوڑا مشکل ہے، اس لیے اذان تو ہو جاتی ہے اور جماعت کو ہم مؤخر کر لیتے ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ علماء کا جو اختلاف ہے، اس میں ہر مسئلے میں جو اختلاف ہے، فروعیات میں جو اختلاف ہے، علماء حقہ کا اختلاف، تو یہ اختلاف امت کے لیے رحمت ہے، اس میں رحمت کہا گیا اسے۔ بہرحال تو صبح صادق جو ہے وہ کیا ہے کہ آسمان پہ جب بالکل سفیدی جو ہے وہ جب پھیل جاتی ہے اس وقت صبح صادق ہو۔ تو فرمایا گیا کہ جب یہ دھاگا سفید دھاگا سیاہ سے جدا ہو جائے تو اس طرح واضح وہ صبح صادق ہے۔ اب اس کے بعد جو نقشوں کا ہے تو نقشوں پہ آپ دیکھیں گے، نقشوں پہ جو ٹائم لکھا ہے تو بالکل جو ایگزیکٹ جو ٹائم لکھا ہوتا ہے اس سے ماہرین علماء، ماہرین فلکیات جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس سے کم از کم 3 منٹ کا، اثر الفتاویٰ میں بھی حضرت مفتی رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ 3 منٹ کی احتیاط ضروری ہے کسی بھی ٹائم میں، جو بھی ٹائم ہوتا ہے وہ 3 منٹ کی احتیاط۔ 3 منٹ کی احتیاط ایسے ہے کہ جیسے افطار ہے، افطار اگر 7 بجے افطار ہو کا ٹائم ہے بن رہا ہے تو آپ 7:03 پہ افطار کروائیں۔ کچھ لوگ جو ہے نا 2 منٹ 2.5 منٹ کا کہتے ہیں، تو گویا کہ 2.5 منٹ 3 منٹ اگر بعد میں افطار کر لیں گے تو زیادہ بہتر ہے، احتیاط ہے، یہ اچھی چیز ہے۔ اور اسی طرح سے جب بند کرنا ہے تو 2.5-3 منٹ جو نقشے کا ٹائم ہے 2.5-3 منٹ پہلے بند کر لیں گے تو ہر طرح سے احتیاط ہو جائے گی۔ فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر روزہ آپ نے مکمل کرنا ہے رات تک۔ تو رات کی ابتدا ہے نا، رات کی ابتدا یہ شام سے ہو رہی ہے تو شام تک، فرمایا شام تک، یعنی سارا دن جو ہے یہ روزہ ہے، شام کے وقت افطار ہے۔ ولا تباشروہن، اور اگلا مسئلہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، کہ جب تم اعتکاف کی حالت میں ہو اس وقت مباشرت منع ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی جو ہے نا اپنے گھر والے واش روم میں جائے، مسجد میں، مسجد کے ساتھ جو متصل مسجد کی حدود جو خارجی ہوتی ہے، مسجد کی ضروریات ہوتی ہیں، ٹوائلٹ وغیرہ بنے ہوئے ہیں، کسی وجہ سے وہ نہیں وہاں جا پا رہا، کوئی مسئلہ بن گیا اسے، اور اس کا گھر بھی قریب ہے، تو وہ اگر گھر میں چلا جاتا ہے، گھر کے واش روم میں چلا جاتا ہے، تو وہ یہ نہ سوچے کہ چلو میں گھر آیا ہوں، اب جو ہے نا رمضان کی راتوں میں اجازت ہے تو مباشرت بھی کر لوں، ایسی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا کہ اعتکاف والوں کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور فرمایا یا کوئی بھی اس کی صورت کسی طرح سے کوئی بندہ باہر، عموماً پہلے دور میں تو باہر ہی جایا کرتے تھے نا، ولا تباشروہن، فرمایا وانتم عاکفون فی المساجد، جب اعتکاف بیٹھے ہوں تو پھر یہ منع ہے، اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ پاک کی حدیں ہیں، فلا تقربوها، ان کے قریب بھی مت جائیں۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی اپنی آیات کو واضح کر دیتا ہے، بیان فرما دیتا ہے لوگوں کے لیے تاکہ لوگ بچیں اس سے، یعنی اللہ کی حدود کو جانیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو سمجھیں اور پھر پرہیزگار بن جائیں، تقوی اختیار کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک میں کن کن آداب کا خیال رکھنا ہے، ان میں سے جو آداب جو ہیں باقی تفصیلی احکامات آداب وہ بیان کیے جاتے ہیں، رمضان المبارک میں بیان کرتے ہیں ہم، اور احادیث میں آئے ہیں، فقہاء نے تفصیلاً لکھا ہے۔ قرآن پاک میں یہ چند جو مسائل ہیں ان کو ذکر کیا گیا ہے، تو یہ انتہائی اہمیت کے حامل مسائل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کا صحیح فہم نصیب فرمائے۔ 24 گھنٹوں میں 20 منٹ کے لگ بھگ، 20 منٹ سے ہم کبھی درس تھوڑا سا اوپر ہو جاتا ہے، کبھی کم ہوتا ہے، تو یہ عنوان کے حساب سے ہوتا ہے۔ اب 24 گھنٹوں میں اگر 20 منٹ بندہ درس قرآن کے لیے نکالے
اور اس کو سمجھے، اور جو لوگ سنتے ہیں اسے ریکارڈنگ میں ویڈیو پر، وہ اسے جہاں سے نہیں سمجھ آئے اسے بار بار سن سکتے ہیں۔ اگر 20 منٹ بھی بندہ نکالے اور سنے اور اپنے دوست احباب کو بھی سنائے تاکہ ان کو قرآن کی سمجھ آئے، عقیدہ درست ہو، اعمال درست ہوں، تو 24 گھنٹوں میں صرف 20 منٹ نکالنا یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، انتہائی آسان ہے لیکن کرنے والوں کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔